اب فلسفے کی کوئی بھی کتاب جو مغربی دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر، میں نے خود فلسفے کی ایک کلاس لی اور صرف اس لیے لی تھی کئی سال پہلے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ فلسفہ پڑھایا کس طریقے سے جاتا ہے۔ ہم دارالعلوم دیوبند سے فلسفے کی کچھ کتابیں میبزی وغیرہ اور منطق کی سلم وغیرہ پڑھ کے گئے تھے، اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مغرب کے ایوانوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ تو جب کتاب کھلی تو پہلا جو چیپٹر تھا وہ یہ تھا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا موجود ہے؟ یہ سوال پہلا، یعنی عنوانی یہ تھا۔ اب اس کے بعد جو اگلے 5-10 صفحات تھے اس میں وہ سیاہ اس لیے کیے گئے تھے کہ یہ بتا دیا جائے کہ خدا موجود نہیں ہے، یا کم سے کم لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈال دیے جائیں خدا کے وجود کے تعلق سے۔ تو اگر یہ طریقہ وہ اختیار کر سکتے ہیں تو ہمارے عقیدے کی مکتب کی کتابوں میں یہ طریقہ کیوں نہیں اختیار ہو سکتا؟ ہم بھی یہ سوال پوچھیں کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ اور یہ ثابت کریں کہ یس گاڈ ایگزسٹ، کہ خدا موجود ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے فطری دلائل، عقلی دلائل اور اخلاقی دلائل بچوں کے لیے بہت کافی ہو جاتے ہیں، ان کو فلسفہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاقیات کو دیکھ لیں تو اخلاقیات میں سگمنڈ فروئڈ ایک بڑا نام ہے، اس کی اپنے فلسفے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں دوسری طرف مثلا روسو ہے، روسو کی اپنی فلسفی ہے، یہ بھی اخلاقیات کے اوپر بات کرتا ہے۔ والٹیر ہے، یہ بھی فرینچ ہے، اس کا اپنا فلسفہ ہے، یہ بھی اخلاقیات کی بات کرتا ہے۔ تو 3 بڑے بڑے مفکر ہیں، ایک ہی علاقے کے ہیں، عام طور سے قریب سبھی ایک دوسرے کی زبانیں جانتے ہیں، زمانہ بھی ایک ہی ہے، اس کے باوجود اصطلاحات بھی الگ ہیں، نتائج بھی الگ ہیں، افکار بھی الگ ہیں، اور چیزیں ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے مغربی تہذیب کو سمجھنا اس طریقے سے مشکل ہو جاتا ہے جیسے ہم اپنی کتابیں اور اپنے علوم و فنون سمجھتے ہیں۔ ورلڈ ویو کو ہم نظریہ کائنات کہہ سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد جو اصطلاح ہے اس کو ہم انگریزی میں پیراڈائم اور اردو میں دائرہ یا اطار عربی میں کہہ سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد 3 چیزوں کے اوپر ہے۔ 3 سے زائد بھی چیزیں ہیں، اصل 3 ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہے اسباب علم، ایپسٹیمولوجی انگریزی میں، دوسری چیز ہے وجودیات، اونٹولوجی انگریزی میں، تیسری چیز ہے مورالٹی اور اردو میں جس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں۔ اور سورہ قلم میں ان تینوں چیزوں کی طرف لطیف اشارے موجود ہیں۔ تو یہ ہمارا پیراڈائم ہے، اور اس پیراڈائم کے اوپر مبنی ہمارا ورلڈ ویو ہے، اور ہماری تعلیم اسی ورلڈ ویو کے اوپر مبنی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ حضرات کا سوال ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں یا ہاتھ اٹھا لیں، مائک آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ، اور ایک سوال سے دوسرا سوال نکلے گا۔ الشیء بالشیء یذکر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ مغربی تہذیب کو سمجھنے کے لیے گہرائی سے کن کتابوں کا مطالعہ مفید ہوگا؟ مغربی تہذیب کا ایک بہت وسیع لٹریچر ہے، یہ چند کتابیں پڑھ کر اس پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، البتہ تعارف بنیادی طور پر ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آغاز ایک ایسے مصنف کی کتاب سے ہونا چاہیے جو خود یہاں اس مجمع میں موجود ہیں۔ یہاں ہمارے مولانا عاصم افتخار صاحب موجود ہیں پہلی صف میں، اور آپ حضرات اگر ہماری سٹریمز دیکھتے ہوں گے تو عاصم افتخار صاحب ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر آتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے مبادیات مغربیت، یہ کتاب دونوں زبانوں میں ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، ایک ہی جلد میں۔ اور اس کتاب میں انہوں نے صرف تعارف کرایا ہے، نقد پیش نہیں کیا ہے مغربیت کا۔ مختلف آئیڈیالوجیز ہیں، لبرلزم ہے یا سائنٹزم ہے یا اور انڈیویجولزم ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ازمز ہیں۔ اور مغربی تہذیب کی پرابلم یہ ہے، جب ہم اس کو سمجھنے بیٹھتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کی اور وضاحت بھی کر دوں کہ ہم ذہنی طور پر جب ہم درس نظامی، چونکہ ہم لوگ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر مدارس کے فارغ ہیں، تو ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک خاص قسم سے کام کرتا ہے، زندگی بھر ہم خاص طریقے سے اور انداز سے پڑھنے کی وجہ سے ہمارا ذہن اسی طریقے سے ٹرینڈ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ اصطلاح ہے، اس کی یہ تعریف ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، اور اس کے بعد پھر ہر قسم کی تعریف کر کے پھر اس کی 5 قسمیں ہیں۔
اس طریقے سے ہم پوری ایک جو ٹری ہے وہ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ اس کی یہ قسم نکلی، اس کی وہ قسم نکلی، اور چیزیں ساری کی ساری ہمیں مربوط نظر آتی ہیں کہ مثلا لفظ ہے کہ تو اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف، پھر اسم کی آپ نے کئی قسمیں نکال دی، پھر فعل کی آپ نے کئی قسمیں نکال دی، حرف کی 2 قسمیں، عامل اور غیر عامل وغیرہ وغیرہ. یہ پورا ایک چارٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے. نحو اس طرح پڑھتے ہیں اور ایک دوسری چیز سے مربوط ہوتی ہے. اگر نحات کے درمیان کہیں اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف اس بات میں نہیں ہوتا کہ مثلا بصری یہ کہہ رہے ہوں کہ الا کو ہم فعل کہیں گے اور کوفی یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم ذہابہ کو حرف کہیں گے. ایسا اختلاف نہیں ہوتا، چھوٹا موٹا اختلاف ہر فن میں پایا جاتا ہے. مغربی تہذیب اس کے الٹ ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے منہ میں جتنی زبانیں اتنی باتیں، یعنی ہر آدمی اپنی اصطلاح گڑھ لیتا ہے اور اپنی اصطلاح کو کے مطابق وہ افکار اور نتائج کو پیش کرتا ہے. تو مثلا اگر آپ اخلاقیات کو دیکھ لیں تو اخلاقیات میں سگمنڈ فرائیڈ ایک بڑا نام ہے، اس کی اپنے فلسفے ہیں. پھر آپ دیکھیں دوسری طرف مثلا روسو ہے، روسو کی اپنی فلسفی ہے، یہ بھی اخلاقیات کے اوپر بات کرتا ہے. والٹیر ہے، یہ بھی فرینچ ہے، اس کا اپنا فلسفہ ہے، یہ بھی اخلاقیات کی بات کرتا ہے. تو 3 بڑے بڑے مفکر ہیں، ایک ہی علاقے کے ہیں، عام طور سے قریب قریب سبھی ایک دوسرے کی زبانیں جانتے ہیں، زمانہ بھی ایک ہی ہے. اس کے باوجود اصطلاحات بھی الگ ہیں، نتائج بھی الگ ہیں، افکار بھی الگ ہیں اور چیزیں ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہوتی ہیں. اس لیے مغربی تہذیب کو سمجھنا اس طریقے سے مشکل ہو جاتا ہے جیسے ہم اپنی کتابیں اور اپنے علوم و فنون سمجھتے ہیں. تو میں نے جب اپنے کورس میں، جس کو میں نے 3 سال پہلے شروع کیا تھا علماء کے لیے اور عصری جامعات میں پڑھنے والے طلباء کے لیے، میں نے اس چیز کا خیال رکھا. چونکہ میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ پریشانی محسوس ہوئی اور مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں اسی طریقے سے پڑھا دوں گا تو ہمارے جو طلباء ہوں گے ان کے سامنے بھی یہی پریشانی آئے گی کہ آخر چیزیں ایک دوسرے سے مربوط کیسے ہیں. تو میں نے جو تقسیم کی تھی وہ اسی طریقے سے کہ مثلا ہیومنزم کو سب سے اوپر رکھا اور ہیومنزم کی پھر ہم نے 2 قسمیں کی. پہلی قسم تھی لبرلزم اور دوسری قسم تھی سائنٹزم. حالانکہ آپ جب جدید تہذیب کا مطالعہ کریں گے مغربی مفکرین کی کتابوں کے ذریعے، اس میں آپ کو یہ تقسیم کہیں نظر نہیں آئے گی، لیکن اپنی سہولت اور آسانی کے لیے اور اپنے مطالعے کی بنیاد پر ہم نے یہ تقسیم کی. اس کے بعد لبرلزم کی ہم نے بہت ساری قسمیں نکالی. اس میں سیکولرزم بھی ہے، اس میں ٹرانسجنڈرزم بھی ہے، اس میں فیمنزم بھی ہے، اس میں سوشلزم بھی ہے، اس میں کمیونزم بھی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر ہم نے سائنٹزم کی 2 قسمیں نکالی، ایک میٹیریلزم اور ایک ڈارونزم. تو جب آپ کے سامنے ایک میپ لکھا ہوا ہوگا اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کون سی چیز کہاں سے نکل رہی ہے تو پھر اس کو سمجھنا اور ایک فن کو دوسرے سے اور ایک قسم کو دوسری قسم سے مربوط کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو بات ذرا لمبی ہو گئی ہے. ہمارے عاصم افتخار صاحب کی کتاب ہے مبادیات مغربیت. اگر آپ ان سے ملاقات کر لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کہاں سے یہ کتاب حاصل کرنی ہے. ابھی 2 ہفتے پہلے یہ کتاب شائع ہوئی ہے اور میں نے خود اس کتاب کو پڑھا ہے، بہت مفید ہے. نقد آپ کو نہیں ملے گا، تعارف آپ کے سامنے آ جائے گا. اگلی کتاب ان کی آ رہی ہے جو انشاءاللہ مغربی تہذیب کے نقد پر ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، آپ جو کورس پہلے بھی اس کا تعارف پڑھا تھا تو تحفۃ الملاحد ہے، یہ کورس ہے، اس کا تعارف بھی ہمارے سامنے ذرا نہ جائے. ہمارے علاقے کے بھی جو علماء ہیں تو ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی. 2020 میں یہ کورس میں نے شروع کیا تھا اور 2023 تک میں اس کو پڑھاتا رہا. ارادہ 2 سال میں پڑھانے کا تھا لیکن 3 سال لگے. 11-12 سبجیکٹس ہیں اور جب وہ کورس مکمل ہو گیا تو میں نے اس کو دوبارہ نہیں پڑھایا اور ارادہ یہ تھا کہ نومبر میں، گزشتہ نومبر میں اس کی وہ کتابی شکل میں وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے. تقریباً 5-6 جلدوں میں وہ انشاءاللہ آئے گا. وہ والد صاحب اس کی تصحیح کر رہے تھے اور اس کی وہ تصحیح مکمل نہ کر سکے، ان کی وفات ہو گئی اور اس وجہ سے معاملہ ڈیلے ہو گیا. لیکن رمضان کے بعد انشاءاللہ وہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی آپ کی دعاؤں سے. جی ایک سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے نوجوان کالج وغیرہ میں جا رہے ہیں تو وہاں پر بہت سارے سوال ایسے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام کے بارے میں کہیں شک میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری بہنوں کے سامنے الگ سوال آتے ہیں، بوائز کے سامنے الگ ہے، گرلس کے سامنے الگ ہے.
और उसमें ये सवाल गैरों की तरफ से भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर जो लोगों के अंदर दीन की कमी है या उनका एक नजरिया वेस्टर्न है, उनके भी सवाल आते हैं। उनके सवाल इनका जवाब दे सकते हैं तो उनको नहीं दे सकते, कभी ऐसा होता है। उसके लिए आपका पर्टिकुलर मतलब कोई किताब हो ऐसा? ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। जवाब हमारे पास सारे हैं, बस ये है कि हमारे बच्चों को मालूम नहीं है, बल्कि बहुत से जवाब तो हमारे बड़ों को भी मालूम नहीं है। बच्चों को तो खैर क्या मालूम होंगे। अभी बच्चों को हम कैसे मालूम कराएं? मैं और आसिम भाई यहाँ मौजूद हैं, इस चीज़ का इरादा रखते हैं और आप हजरात की दुआओं के तालिब हैं कि मकतब की सतह पर कुछ ऐसी किताबें मुरतब हो जाएं कि जिसमें जो सवालात हैं उनका जवाब बच्चों को आसान ज़बान में बता दिया जाए। और इसका तजुर्बा मैंने खुद कुछ बच्चों पे किया है कि जो बज़ाहिर ऐसे दलाइल लगते हैं जो फ़लसफ़ियाना हैं, दक़ीक़ हैं, लेकिन जब बच्चों को समझाया गया और महसूस तरीके से समझाया गया तो वो उन दलाइल को न सिर्फ ये कि समझ गए बल्कि उन्होंने वीडियो बनाकर दूसरों को समझा भी दिया। वो वीडियोस भी मौजूद हैं। मसलन खुदा एक ही क्यों है, खुदा ही क्यों ऑप्शन है, या इसी तरीके से खुदा अगर कदीम है तो ज़माना और ये कायनात कदीम क्यों नहीं है, ये हादिस क्यों है। अब ये इतने मुश्किल मबाहिस हैं जो हमारे आलिम कोर्स में भी आखिर में जाकर कहीं पढ़ाए जाते हैं। तो अगर हम 7 साल और 8 साल के बच्चे को ये मबाहिस न सिर्फ ये कि पढ़ाने पर कादिर हो जाएं बल्कि उनको इस लायक बना दें कि वो ये मबाहिस दूसरे के सामने पेश कर सकें, तो जब वो स्कूलों में जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि उनके पास जवाब ना हो। तो तकरीबन 100-150 सवालात हैं और इसके अलावा कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है सवालों की। तो अगर आप इस तरीके से मसलन मकातिब का निज़ाम कायम करें, मैं सूरत में था, वहाँ एक साहब आए और उनके तहत बहुत से मकातिब चलते थे। उन्होंने इस कंसर्न का इजहार किया और ये कहा कि मकातिब के लिए कोई हमें जामिया निसाब नहीं मिलता है। तो हमने उनसे मकातिब के निज़ाम के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की और ये पाया कि मकातिब में अक्सर वक्त बच्चों का कुरान करीम पढ़ने, नाजरे में या हिफ्ज़ करने में लगता है। इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़ जिसको कहते हैं, उसके लिए ज़्यादा वक्त उनके पास नहीं है। और जाहिर है कि जिस वक्त का ये तकाजा था उस वक्त के एतबार से ये बात बिल्कुल सही थी। ज़माना बदलता है, तकाजे बदलते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि अब बच्चों को नाजरा नहीं पढ़ाना है, ये हिफ्ज़ नहीं पढ़ाना है, लेकिन जो भी वक्त है वो 2 घंटे का है, 2.5 घंटे का है, उस वक्त में रोज़ाना अगर मसलन एक पीरियड 40 मिनट का या 1 घंटे का कुरान करीम का, तस्हीह मखारिज का और नाजरे का, अदायगी हरूफ का हो जाता है, तो उसके बाद जो हिस्सा बचता है उसमें इस्लामिक स्टडीज़ का कोर्स कुछ यूं किया जा सकता है कि एक दिन हदीस हो, दूसरे दिन फ़िक़्ह हो, तीसरे दिन अखलाकियात हो, चौथे दिन अकीदा हो, 5वें दिन उर्दू हो। उर्दू पढ़ाना भी अहम है और अगर आप उर्दू इस मिशन के साथ पढ़ाएं कि बड़े होकर ये कम से कम उर्दू में जो इस्लामी लिटरेचर है वो पढ़ लेगा, तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ होगी। उर्दू अगर पढ़ ली तो बुनियादी अरबी है। अकायद की जो किताब है उसमें मसलन आप फ़लसफ़े की कोई भी किताब जो मगरिबी दुनिया में पढ़ाई जाती है, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, मैंने खुद फ़लसफ़े की एक क्लास ली और सिर्फ इसलिए ली थी कई साल पहले कि मैं ये देखना चाहता था कि फ़लसफ़ा पढ़ाया किस तरीके से जाता है। हम दारुल उलूम देवबंद से फ़लसफ़े की कुछ किताबें, मैवज़ी वगैरह और मंतिक़ की सुल्लम वगैरह पढ़ के गए थे और मैं ये जानना चाहता था कि मगरिब के ऐवानों में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो जब किताब खुली तो पहला जो चैप्टर था वो ये था कि डज़ गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा मौजूद है। ये सवाल पहला यानी उन्वानी ये था। अब उसके बाद जो अगले 5-10 सफ़हात थे उसमें वो सियाह इसलिए किए गए थे कि ये बता दिया जाए कि खुदा मौजूद नहीं है, या कम से कम लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात डाल दिया जाए खुदा के वजूद के ताल्लुक से। तो अगर ये तरीका वो इख्तियार कर सकते हैं तो हमारे अकीदे की मकतब की किताबों में ये तरीका क्यों नहीं इख्तियार हो सकता। हम भी ये सवाल पूछें कि डज़ गॉड एग्जिस्ट और ये साबित करें कि यस गॉड एग्जिस्ट, कि खुदा मौजूद है। और इसको साबित करने के लिए फितरी दलाइल, अक़ली दलाइल और अखलाकी दलाइल बच्चों के लिए बहुत काफ़ी हो जाते हैं। उनको फ़लसफ़ा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ ये कि उसका तजुर्बा किया जा चुका है कुछ बच्चों पर, बल्कि वो हमारे जहन में है। और अगर हम इंशाअल्लाह इस तरह की कोई किताब या निसाब मुरत्तब करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत जल्द वो भी आप हजरात के सामने होगी। मैं समझता हूँ कि अगर बच्चा 6 साल का है या बच्चा 6 साल का है तो वो फर्स्ट ग्रेड में आया है स्कूल के पहले स्टैंडर्ड में, पहले स्टैंडर्ड से लेकर 12वें स्टैंडर्ड तक
اس کو مکتب سے جوڑے رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے نے 2 سال 3 سال 4 سال مکتب میں لگائے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی راہ ہو لیا، بہت سے بچے انگلش میڈیم اسکول چلے جاتے ہیں یا سرکاری اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، تو مکتب میں جو کچھ پڑھا ہے وہ اس کو بھولنے میں 2 دن نہیں لگیں گے، چاہے آپ نے اس کو 4 سال گھول کر کیوں نہ پلایا ہو۔ لیکن اگر وہ ہمارے اسکولوں میں نہیں جا رہا ہے، چونکہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بہت بڑی عمارتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس CBSE کا اپروول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی جگہ تو ہے مسجدوں میں کہ ہم روزانہ کا مکتب چلا سکیں، اور اتنی گنجائش بھی ہے کہ ہم ایک بچے کو پہلی کلاس میں جب وہ اسکول میں آیا وہاں سے لے کر 12ویں کلاس تک ہم بچے کو روزانہ مکتب کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ لیکن ان 12 سالوں میں کیا وہ صرف قرآن کریم پڑھے گا؟ قرآن کریم ناظرہ اس کا مکمل ہونا چاہیے جب وہ اپنی ایلیمنٹری یعنی ابتدائیہ مکمل کر لے۔ اب جب وہ مڈل اسکول میں آ گیا اور اسی طریقے سے ہائی اسکول میں آ گیا تو قرآن کا جو وہ پیریڈ ہے اس میں وہ کچھ صورتیں حفظ کرے، تصحیح مخارج کے اوپر توجہ دے، اور اگر یہ سب ہوتا آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو چیز نہیں ہو رہی ہے وہ یہ کہ ان بچوں کو کم سے کم اس عمر میں یہ بتا دیا جائے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے اور عقیدے کے اوپر ہونے والے اعتراضات کیا ہیں۔ یہ بچے جب 14-15 سال کے ہوتے ہیں اور اسکولوں میں پہنچتے ہیں تو ان کے کلاس میٹس یہ اعتراض ان کے اوپر کرتے ہیں کہ تمہارا خدا نظر کیوں نہیں آتا، یہ جنت اور جہنم کی طرح، یہ 72 حوروں کا کیا چکر ہے، چونکہ اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا میں اسی طریقے کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اور جب یہ بچے اس طرح کے اعتراضات کو سنتے ہیں تو یہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ احساس کمتری آگے چل کر ان کے ذہنوں میں تشکیک کا بیج بوتا ہے، اور یہی تشکیک پھر الحاد اور ارتداد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو مکتب کا جو نظام ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں مکاتب سے جڑے بہت سے حضرات موجود ہیں، تو اگر ایسا ہے اور آپ کے یہاں یہ نظام ماشاءاللہ پہلے سے چل رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ پورے ملک میں پھر اس کی تقلید ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس طرح کے نصاب کو ڈھونڈنا، اس کو مرتب کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے بچوں کے ورلڈ ویو کو اور ان کے پیراڈائم کو اسلامک کر دے۔ نظریۃ الکون الغربیہ کے وجود میں آیا اور پوری دنیا پر جو مختصر سے عرصے کے اندر 1835 سے جو چھایا ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب عوامل کار فرما ہے؟ سوال یہ ہے کہ نظریۃ الکون الغربی کیوں وجود میں آیا اور اتنے مختصر سے عرصے میں پوری دنیا میں یہ کیسے چھا گیا، کیسے حاوی ہو گیا۔ 1835 میں نے اس کا حوالہ بھی دیا، اور آپ سب جانتے بھی ہوں گے اگر آپ تھیوری آف نالج سے واقف ہیں، کہ لارڈ میکالے نے ایک نظام تعلیم اور نصاب تعلیم مرتب کیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب انگریز کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ یہ جو کالونیز ہیں یہ اب ہمارے ہاتھ سے جلدی ہی چلی جائیں گی۔ 1835 کے محض چند سالوں کے بعد یعنی تقریباً چند دہائیوں کے بعد کالونیز نے آزادی کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا تھا۔ انگریز کو یہ اندازہ تھا کہ ہم ہمیشہ ان لوگوں کو غلام نہیں بنا سکتے، چونکہ کالونیز کو باقی رکھنے کا خرچہ بہت ہے۔ یعنی یہ مت سمجھیے کہ دنیا میں جتنی بھی کالونیز برطانوی سامراج سے آزاد ہوئی ہیں تو وہ کوئی بہت زبردست تحریکیں چلی تھی اس لیے آزاد ہو گئی۔ بہت سے ملک تو اس لیے آزاد ہو گئے کہ انگریزوں سے سنبھل نہیں رہے تھے، جنگ عظیم آ گئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اس بوجھ کو اپنے اوپر لادنے سے بہتر یہ ہے کہ اتار دیا جائے۔ تو یہ جو نظام تعلیم بنایا گیا یہ مستقبل کی پیش بندی کے لیے کہ ہمیں ایسے افراد چاہیے ان کالونیز میں کہ جو اگرچہ رنگ کے اعتبار سے کالے ہوں، رنگ کے اعتبار سے وہ سانولے ہوں، لیکن ذہنیت کے اعتبار سے وہ گورے ہونے چاہیے۔ اور ذہنیت گوری اس وقت ہوگی جبکہ وہ ہمارا نظام تعلیم اور ہمارا نصاب تعلیم پڑھیں گے۔ تو اس نظریت الکون کو اسکول کی ایجوکیشن کے ذریعے انٹروڈیوس کیا گیا۔ اس وقت ہوا یہ تھا کہ جب یہ نیا نظام تعلیم آیا اور پورے ملک کے اس وقت مدارس ہوا کرتے تھے، ان مدارس کی سندوں کو کینسل کر دیا گیا اور نیا نظام مرتب کیا گیا، زبان بدل دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اب تعلیم فارسی یا عربی میں نہیں ہوگی، زبان انگریزی میں ہوگی۔ تو اس وقت ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے اس کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ بھئی یہ تو تہذیبی الغار ہے، ظاہر ہے کہ ہم اگر انگریزی میں پڑھیں گے تو انگریزی تہذیب میں ڈھل جائیں گے۔ تو وہ جو مخالفت ہوئی اس کا ایک فطری نتیجہ تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مخالفت غلط ہوئی ہے، لیکن اس کا ایک فطری نتیجہ تھا۔ وہ فطری نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے اقوام نے اس ماڈل کو اختیار کر لیا
اور دنیاوی اعتبار سے چونکہ اس تعلیم کی سرپرستی حکومت کر رہی تھی، اور ایک حکومت نہیں پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں کر رہی تھیں، تو دنیاوی ترقی کے اعتبار سے وہ لوگ آگے نکل گئے، اور جن کی اسانید کی کوئی حیثیت نہ تھی سرکاری اداروں میں، ظاہر ہے کہ وہ ترقی میں پیچھے رہ گئے۔ تو یہ ایک المیہ ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کالونیز کے ذریعے، کالونیز میں کالونائزر کے ذریعے یعنی مستعمرین کے ذریعے جہاں جہاں استعمار تھا وہاں پر اس نظریت الکون الغربی کو نافذ کیا گیا، رائج کیا گیا۔ اور دنیا میں کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، اگر ملک چھوٹا سا بھی ہے تو وہ ایک آرڈر سے کوئی پالیسی پوری دنیا میں، پورے ملک میں ایک ہی وقت کے اندر نافذ کر دیتا ہے۔ حکومت کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، اس وقت ان کے پاس قوت نافذہ تھی، اس قوت نافذہ کی وجہ سے یہ نظریہ پوری دنیا میں اپنی کالونیز کے اندر رائج کیا گیا۔ السلام علیکم جی حضرت، ایک بات پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم فتنوں کے دور میں چل رہے ہیں اور یورپ کے کلچر سے آپ زیادہ واقف ہیں، تو وہ فتنے جو وہاں ابھی آ چکے ہیں اور ہمارے یہاں کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو بڑے بڑے فتنوں کی طرف تھوڑی رہبری ہو جائے تاکہ ہم اس سے بچنے کی تیاری کر سکیں۔ کچھ فتنوں کے تعلق سے میں نے اختصار کے ساتھ ذکر بھی کیا۔ ایک اور چیز کہ جو مغربی تہذیب جس چیز کو بہت زیادہ فروغ دیتی ہے وہ ہے انفرادیت۔ انفرادیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں فرد کے حقوق زیادہ ہیں، معاشرے کے حقوق کم ہیں۔ فرد کے حقوق زیادہ ہیں، سوسائٹی کے حقوق کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرد کو آزادی زیادہ ہے، معاشرہ چاہے اس کو کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھے۔ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، یہ مثال اسی ملک سے تعلق رکھتی ہے۔ کچھ سال پہلے اس ملک میں ٹرپل طلاق کی بحث چلی تھی، اور اس میں یہ قانون بن گیا تھا کہ 3 طلاق دینا جرم ہے۔ وہ ایک الگ کہانی ہے کہ کیوں بنا، کیسے بنا، اس میں جانا نہیں ہے، لیکن میں اس کے پیچھے کی جو نفسیات ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اس قانون کی بنیاد کیا ہے؟ اس قانون کی بنیاد یہ ہے کہ جس خاتون کو 3 طلاقیں دی گئی ہیں، وہ 3 طلاقیں دیا جانا اس کے اوپر ظلم ہے، یہ اس کی انفرادیت یا اس کے انفرادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب دوسری طرف لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ آپ کے پیراڈائم کے مطابق وہ اس کے انفرادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لیکن یہ ہمارے مذہب کے بھی تو مطابق ہے، فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے، پھر ہم نے قرآن سے اس کو ثابت کیا، حدیثیں ہم نے پیش کر دیں، اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں دستور نے مذہب پر چلنے کی آزادی دی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم کیا کر رہے تھے اس پورے عرصے میں؟ ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم ایز اے سوسائٹی، ہمارا ایک حق ہے اور ہمیں وہ حق چاہیے۔ سامنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ عورت کا ایز این انڈیویجول، ایک فرد کی حیثیت سے ایک حق ہے، اور اس کا حق راجح ہے، آپ کا حق راجح نہیں ہے، سوسائٹی کا حق راجح نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے، قوانین دنیا میں اسی بنیاد پر بنتے ہیں۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، وہ یہ ہے حجاب کی۔ حجاب کے تعلق سے اگر آپ مثلا کوئی اسکول چلاتے ہیں اور وہ کسی بورڈ سے منظور شدہ ہے، CBSE بورڈ سے منظور شدہ وہ اسکول ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اسکول میں جو لڑکیاں آئیں وہ حجاب پہن کر آئیں، نقاب کر کے آئیں۔ آپ کی اس ہدایت کے مطابق سبھی لڑکیوں نے عمل کیا۔ ایک لڑکی ایسی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہوں میں مسلمان لیکن حجاب نہیں کروں گی، نقاب نہیں پہنوں گی، اور آپ اس کو اسکول سے فارغ کر دیں، اس کا اخراج کر دیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مائنورٹی کا ادارہ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، یہاں اسلامی ماحول ہے، یہاں تو ڈریس کوڈ کو فالو کیا جائے گا، یہ سب نہیں کہا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہوگی کہ یہ میرا ذاتی حق ہے کہ میں پردہ کروں یا نہ کروں۔ آپ بحیثیت ادارے کے اس پردے کو میرے اوپر امپوز نہیں کر سکتے۔ اس کو ذرا الٹ دیجئے، اس کو اس طریقے سے الٹیں کہ ابھی ایک صوبے میں پردے کی بحث چند سال پہلے چل رہی تھی، اور عدالت نے لڑکی کے حق میں فیصلہ دیا، وہ لڑکی جو پردہ کرنا چاہتی تھی۔ کیوں فیصلہ دیا؟ چونکہ اس لڑکی کا انفرادی حق تھا کہ وہ پردہ کرے، تو ادارے کے حق کو نیچے کر دیا گیا اور فرد کے حق کو بڑھا دیا گیا۔ ہم مسلمان خوش ہو گئے کہ بھئی ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا، لیکن تصور کیجئے کہ اگر اس کا الٹ ہو جائے کہ ایک اسلامی ادارے میں ایک مسلمان لڑکی حجاب کرنے سے انکار کر دے تو فیصلہ اس کے حق میں آئے گا، پھر کیا کریں گے؟
یہ دلیل یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جو مغربی تہذیب کے پروردہ قوانین اور دساتیر ہیں وہاں فرد کا حق زیادہ ہوتا ہے اور اداروں کا یا اسی طریقے سے معاشروں کا حق کم ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا اس کو آپ فتنہ کہہ لیں یا اس کو آپ الارم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بہرحال آگے چل کر جیسے جیسے ٹائم بڑھے گا اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا رہے گا. وعلیکم السلام. دو سوال ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایپسٹمولوجی میں آپ نے جو 3 چیزیں بیان کی، ایکسپیرینس اور عقلیت اور اس کے علاوہ ہسٹری. ہسٹری نہیں، خبر. ہاں خبر صادق، وہ ہسٹری نہیں ہے، یعنی اس کو آپ کہہ لیں انگریزی میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو ٹیسٹمنی یعنی شہادت کہہ لیں، گواہی کہہ لیں، لیکن سچی گواہی. جی تو یہ 3 جو ایپسٹمولوجی کے اندر سے ہے تو وہ تو سب کے انسانوں کے اندر کامن ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کسی خاص انسان کے لیے ہو اور دوسروں کے لیے نہ ہو؟ شرع عقائد میں یہ بحث آئی ہے اسباب علم کے تحت کہ جب یہ 3 چیزیں یعنی حواس، عقل اور خبر صادق، اور خبر صادق کی 2 قسمیں خبر الرسول اور الخبر المتواتر، یہ سب بیان کر دیا، تو اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا الہام بھی سبب علم ہے؟ اور اس میں امام نصفی یہ فرماتے ہیں کہ یہ سبب علم نہیں ہے. الہام کسی بھی شخص کو، غیر نبی کو الہام ہو سکتا ہے. ہاں الہام نبی کو ہوگا تو اس کو وحی کہا جائے گا، لیکن کسی غیر نبی کو اگر کوئی بات اس کے ذہن میں ڈال دی گئی، کوئی بات اس کے ذہن میں آ گئی، کوئی ولی من اولیاء اللہ ہے، کوئی بھی بزرگ ہے، تو یہ حجت نہیں ہے، یہ سبب علم نہیں ہے. یا اسی طریقے سے رؤیا صادقہ، خواب ہے، تو یہ تو مسئلہ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی حدیث کے تعلق سے کوئی خواب دیکھے کہ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دے رکھا ہو، اور خواب میں مثلا اس کی زیارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی اور آپ سے اس نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، اور آپ یہ بھی فرما دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اسی کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ قابل قبول ہو، لیکن یہ دوسروں کے لیے اس کا خواب حجت نہیں ہے. تو اسباب علم میں صرف یہ 3 ہی بنیادی چیزیں ہیں. ہاں مغربی تہذیب نے، چونکہ فلسفے میں ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے، مغربی فلسفے میں 2 چیزوں کا اور اضافہ کیا گیا ہے. ایک ہے وجدان اور دوسری چیز ہے حافظہ. وجدان اس کو انگریزی میں انٹروسپیکشن کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں ہمیں خود بخود محسوس ہو رہی ہیں. مثلا آپ کو بھوک لگی ہے، اب آپ نہ تو خبر صادق کی بنیاد پر یہ جانتے ہیں کہ بھوک لگی ہے، نہ آپ نے کوئی عقلی استدلال کیا کہ بھوک لگی ہے، اور نہیں آپ دیکھ کر یا چکھ کر یہ پتہ لگا رہے ہیں کہ بھوک لگی ہے. بھوک لگی ہے تو لگی ہے، اسی کو وجدان کہا جاتا ہے. یا اسی طریقے سے حدث، یعنی آپ نے کسی شخص کو دیکھا، اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص غصے میں ہے، یہ شخص شرمندہ ہے، یہ شخص بھوکا ہے، اس کو حدثیات بولا جاتا ہے سین سے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب علم میں ہیں یا نہیں؟ مسلم علماء کے نزدیک، متکلمین کے نزدیک یہ سب کے سب انہی 3 کے اندر کسی نہ کسی طرح فٹ کر دی جاتی ہیں. لیکن مغربی فلاسفرز کے نزدیک ان 3 کے علاوہ اور بھی ہیں. مثلا یہ جو حدثیات ہے الگ سے ہے، حافظہ آپ کی یادداشت. مثلا آپ ایک شخص سے ملے، 10 سال پہلے آپ کی ملاقات ہوئی اور اچانک آج پھر اس سے ملاقات ہو گئی، تو آپ کی میموری آپ کو بتائے گی کہ یہ جو شخص ہے، یہ تصویر، اس کی تصویر آپ کے ذہن کے پردے پر آ جائے گی. اگر مان لیجئے کسی شخص کی میموری لاس کا مسئلہ ہو گیا، اس کی میموری یا اس کی جو یادداشت ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کو ڈائمنشیا ہو جاتا ہے، یعنی ان کی یادداشت بڑھاپے کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے. آپ ان سے تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ چیزیں بھول جاتے ہیں. مثلا آپ سے وہ ابھی آپ کا نام پوچھیں گے، ابھی 5 منٹ نہیں، وہ پھر وہ پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، اور پھر 5 منٹ کے بعد پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے. کیوں؟ چونکہ ان کی یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ انہیں اب کچھ یاد نہیں رہا. تصور کریں کہ اگر یادداشت 0 ہو جائے، کمزور نہیں 0 ہو جائے، تو ایک انسان کچھ بھی جان نہیں سکتا، چونکہ جیسے ہی یادداشت تک وہ بات پہنچے گی وہ بات باقی نہیں رہے گی. تو یادداشت بھی کچھ لوگوں کے نزدیک سبب علم ہے. یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے، لیکن متکلمین ان دقائق اور غوامض میں نہیں جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں سے عام طور سے اسباب علم حاصل ہوتا ہے. اسی لیے امام تفتازانی رحمہ اللہ اس مبحث کے آخر میں جب یہ پوری بات کر دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 چیزیں اسباب علم میں ہیں، یہ استقراء کی وجہ سے ہیں.
استقراء کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان تمام باتوں کے اوپر غور کر لیا, مزید کسی چوتھی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن استقراء ظنی ہوتا ہے, اس بات کا امکان ہے کہ 3 سے 4 بھی ہو جائیں, استقراء قطعی نہیں ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ علماء کے لیے جس طریقے سے الحاد کا رد وغیرہ کرنا ہو تو سائنس کا معلوم ہونا ضروری اور یونانی فلسفہ, تو سائنس اور یونانی فلسفے میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ اچھا سوال ہے کہ علماء اگر رد الحاد کے میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو سائنس کا معلوم ہونا کیا ان کے لیے ضروری ہے؟ مفید ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک چیز میں یہ واضح کر دوں کہ ہمارے دور میں رد الحاد کا جو ٹرینڈ ہے وہ بڑا پاپولر ہے اور نوجوان علماء اس میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں, جو ایک بہت خوشائند بات ہے. اور کم سے کم میرے لیے, چونکہ یہ اس موضوع پر اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ خدمت لے رہا ہے, لیکن میں واضح طور سے کئی مرتبہ آپ کے اس صوبے کے مدارس کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی میدان سے وابستہ ہوتا ہے تو عام طور سے وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کام تو بس یہی ہے اور مجھے افراد چاہیے سب کے سب اسی میدان میں آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا, یہ غیر فطری چیز ہے. ہمیں مثلا رد قادیانیت پہ افراد چاہیے, ہمیں فتنہ غامدیت کے لیے افراد چاہیے, ہمیں ارتداد و الحاد کے مقابلے کے لیے بھی چاہیے. اب یہ شکیلیت ایک نئی چیز سامنے آئی ہے, اس کے لیے بھی افراد چاہیے. آپ کو مدرسین بھی چاہیے, ائمہ بھی ضروری ہیں, مؤذنین بھی ضروری ہیں, کچھ ایسے بھی علماء ہوں جو سیاسی رہبری کریں وغیرہ وغیرہ, کچھ ماہرین تعلیم بھی ہوں. تو ایک طائفہ چاہیے ہر میدان کے لیے. اب ہم سب کو پھر آخر یہ کیسے پتا چلے کہ ہم رد الحاد کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آج میں نے دوپہر میں ظہر کے بعد عصر سے پہلے قریبی مدرسے جامع نظیریہ میں گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی, اور ایک دوسرے موقعوں پر بھی, کہ ہمارے مدارس میں علماء اور طلباء کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم سے کم وہ اتنی مہارت حاصل کر لیں کہ وہ اسلامی احکام کی عقلی تشریح کر سکیں. اب اسلامی احکام کی عقلی تشریح کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ صرف رد الحاد پر کام کرنے والے کریں گے یا وہ صرف رد قادیانیت والے کریں گے. نہیں, وہ سب کو آنی چاہیے. جیسے فقہ سب کو آنا چاہیے, تفسیر سب کو آنی چاہیے. اگر آپ کو فقہ نہیں آتا, آپ کو تفسیر نہیں آتی, آپ کو عربی زبان کے جملے بنانے نہیں آتے, تو پھر آپ عالم نہیں ہیں. بنیادی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری. اسی طریقے سے اسلام کی عقلی تشریح بھی ایک زمانے تک ہمارے عالم کورس کا حصہ رہا ہے. ہمارا ہر عالم ایسا تھا کہ جو اسلام کی کامیاب عقلی تشریح کر سکتا تھا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بعد یہ اس چیز میں تھوڑی سی کمزوری آئی, لیکن آپ اگر حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ, جو خلیفہ اجل حضرت تھانوی قدس سرہ کے ہیں, اگر آپ خود ان کی کتابیں دیکھ لیں کہ جن کا انتقال بہت پہلے نہیں 40 سال پہلے کم و بیش ہوا ہے, تو اس زمانے میں دارالعلوم کے اہتمام پر رہتے ہوئے ایک شخص مینیجریل پوزیشن پر ہے, اتنے بڑے ادارے کا ذمہ دار ہے, بلکہ تمام کے تمام ادارے جو اس وقت ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں ہوں گے, وہ سب کے سب علماء حضرت کے یہاں آتے جاتے ہوں گے. کتنی مصروفیات ہوں گی, اس کے باوجود آپ حضرت کی کتابیں اٹھا لیں, اسلام کی عقلی تشریح آپ کو ہر کتاب میں ملے گی. آپ مقامات مقدسہ دیکھ لیجئے, والتین والزیتون کی ایسی شاندار شرح, ایک آیت 2 آیتوں کے اوپر پوری 500 صفحے کی کتاب لکھ دی اور اسلام کا سیاسی فلسفہ بیان کر دیا. آپ تقدیر کے اوپر ان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ علم غیب کے اوپر ان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ التشبہ بالاسلام, التشبہ فی الاسلام, کہ اسلام میں تشبہ کا کیا مقام اور پوزیشن ہے, کہ ایک آدمی اگر غیروں سے تشبہ اختیار کرتا ہے تو اس کے کیا احکام ہیں. عقلی انداز سے انہوں نے سمجھایا ہے کہ تشبہ کیوں غلط ہے. تو ہمارے علماء نے تو اس طریقے سے دین کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, اور یہ ضروری ہے کہ ہم مدارس کی اگر ذمہ داری ہمارے پاس ہے تو ہم اپنے طلباء کو اور فضلاء کو اس چیز کے لیے تیار کریں جیسا کہ ہمارے اکابر تیار ہوئے تھے. تو اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر انہی میں سے کچھ لوگ ہر میدان کے لیے میسر آ جائیں گے, انہی میں سے کچھ لوگ الحاد اور ارتداد کا رد کریں گے, انہی میں سے کچھ لوگ قادیانیت کا رد کریں گے, انہی میں سے کچھ لوگ تشکیک کا رد کریں گے, انہی میں سے کچھ لوگ ماہرین تعلیم بھی ہوں گے. ویسٹرن ورلڈ ویو کو بکس میں آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ ویسٹرن ورلڈ ویو کو کتابوں میں آئیڈینٹیفائی کیسے کریں, یعنی اسکول کی کتابوں میں؟ اسکول کی کتابوں میں ہر جگہ ویسٹرن ورلڈ ویو پھیلا ہوا ہے. 5 علوم ایسے ہیں کہ جس میں یہ بہت زیادہ ہے. اس میں سب سے اوپر ہے بایولوجی, اس کے بعد ہے کیمسٹری, اس کے بعد ہے ارتھ سائنس, اسی طریقے سے ایسٹرونومی یعنی فلکیات,
یہ چند علوم ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو ہر جگہ ویسٹرن ورلڈ ویو دکھے گا. مثلا بایولوجی میں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان یا جانور ان کی جو باڈی ہے وہ کس طریقے سے فنکشن کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انسان یا جانور کا یا پوری اینیمل کنگڈم کا آغاز کس طریقے سے ہوا ہے. اور شروعات ہوتی ہے سنگل سیل سے کہ بھئی اس میں سب سے پہلے لائف آئی، اور اس طریقے سے کہ وہ ایسی جگہ پر جہاں پر تھرمل اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح کا پانی تھا سمندر کے قریب کہ وہ پانی وارم تھا، گرم تھا، وہیں اچانک کچھ لائٹ آئی. اور عجیب و غریب تھیوریز ہیں، اور ایک نہیں بہت ساری تھیوریز ہیں، تقریباً 11. تو وہاں سے وہ سنگل سیل آیا، اس میں لائف آئی، اور پھر مرور زمانہ سے اس میں 2 سیل کا اضافہ ہوا، 3 سیل کا اضافہ ہوا، اور یوں وہ سیل سے کچھ اور بن گیا. اور اس طریقے سے ہوتے ہوتے آرگن بنا، اس طرح ہوتے ہوتے وہ پٹھا بنا، پٹھے سے ہڈی بنی، اور ہڈی سے پھر جانور وجود میں آیا، پہلے سمندری، پھر اس کے بعد خشکی کے جانور، یوں ہوتے ہوتے انسان بنا. ملینز آف ملین، یعنی سمجھ لیجئے کہ لاکھوں سال پر محیط وہ جانوروں کی یا جانداروں کی ہسٹری بیان کر دیتے ہیں. یہ بایولوجی کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور جس وثوق سے پڑھایا جاتا ہے تو ہمارا طالب علم جب اسکول سے کلاس روم سے نکلتا ہے تو وہ اس ایمان کے ساتھ نکلتا ہے کہ میرے آبا و اجداد بھی کبھی چمپینزی ہوا کرتے تھے. تو یہ جو ایمان و یقین اس کو حاصل ہوتا ہے بایولوجی پڑھ کر، اسی کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم ابھی بھی یہی پڑھائیں گے. اگر ہمارا اسکول ہے اور ہمارا ورلڈ ویو، آپ اس کو سائنس پڑھا رہے ہیں، آپ اس کو مذہب نہیں پڑھا رہے ہیں. اسی طریقے سے دیگر علوم و فنون ہیں، اس طرح آپ ورلڈ ویو کو تبدیل کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں. مفتی صاحب ایک سوال ہے، جی. جو یہ کالج وغیرہ سے اسٹوڈنٹ پاس کر کے نکل چکے ہیں تو تقریباً بچیاں ذہنی طور پر ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ مکتب کے لحاظ سے شروع سے محنت کریں، جو بہت آگے نکل چکے ہیں ان نوجوان نسل کو، ینگ جنریشن کو کیسے قابو کیا جائے؟ میرے خیال سے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ایک سروے ہمارے پاس ہونا چاہیے. چونکہ یہ بات میں بہت سی مرتبہ سنتا ہوں کہ ارتداد بہت بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں پھیل گیا. یہ میں نے بہت سنا ہے. ارتداد پھیل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. الحاد پھیل رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن کہاں پھیل رہا ہے؟ سب سے زیادہ پھیل رہا ہے عیسائیوں میں، اس کے بعد پھیل رہا ہے ہندوؤں میں، یہودیوں میں، سب سے کم پھیل رہا ہے مسلمانوں میں. آپ مثلا 100 ایسے نوجوانوں کے پاس جائیں کہ جنہوں نے اسکول کالجوں میں پڑھا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2، اور یہ بھی بہت زیادہ میں نے بتا دیا ہے، 100 میں سے 1 یا 2 کو آئیڈینٹیفائی کریں گے جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، میرا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. 8 10 20 ان میں ایسے ہوں گے جو ذہن میں کچھ شکوک و شبہات لیے پھر رہے ہوں گے، اور وہ شکوک و شبہات ان کے نہیں جا رہے ہیں. تو ایک سروے کا ہونا بہت ضروری ہے. اور سروے جس طریقے سے کمپنیاں کرتی ہیں اپنے پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے، الگ الگ علاقوں میں ایک بڑا سیمپل لیتی ہیں، اس کی بنیاد پر ڈیٹا تیار ہوتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے. تو ہمیں اصل میں اس طرح کے تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے کہ جو ڈیٹا ہمیں پیش کریں، ڈیٹا کی بنیاد پر پھر نصاب، نظام، ان سب چیزوں کی بات ہو. ابھی کیا ہے، ہوائی فائرنگ چل رہی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں، پھر ہم ایک نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ پوری سوسائٹی شکوک و شبہات کا شکار ہو رہی ہے، پھر اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ سب مرتد ہو چکے ہیں. تو یہ جو بغیر ڈیٹا کی بات ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے. تو ڈیٹا کا آنا بہت ضروری ہے. کا اعتراف ہے کہ کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو کالج یونیورسٹی کے اسکول سسٹم سے نکلے ہیں، ان کے یہاں کچھ ارتداد، الحاد پایا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم یا تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، یا مثلا انہی نوجوانوں میں سے کسی ایک پر محنت کر کے جن کا وہاں تک ایکسس ہے، جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اور آپ ہر شہر میں دیکھیں گے کہ کچھ نوجوان ایسے ہوں گے
کرکٹ کھیلنے والے، بیڈمنٹن، فٹ بال کھیلنے والے، کہ ان کا ایک حلقہ بنا ہوا ہے. اس حلقے میں 20-50 احباب ہیں. ان میں سے کچھ ہو سکتا ہے کہ تشکیک کا شکار ہوں. آپ ان میں سے 2-4 لوگوں کو مکتب کے سسٹم سے جوڑ کر 5-10 دن میں، 20 دن میں ان کو ٹرین کر دیجئے. ان کو سال، 2 سال، 20 سال پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو 10-15 دن کے اندر آسانی کے ساتھ ٹرین کر سکتے ہیں. 100 سوال ہیں، 150 سے زیادہ سوال نہیں ہیں. ان سوالوں کے جوابات ان کو بتانے ہیں، کچھ اصول ان کے ٹھیک کرنے ہیں جو اصول انہوں نے اسکول سے سیکھے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ وہ خود ہی داعی بن جائیں گے. وہ کرکٹ کھیلیں گے لیکن دعوت دیتے ہوئے کرکٹ کھیلیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اور سوشل میڈیا دوسرا طریقہ ہے کہ جس کے اوپر الحمدللہ آپ کام دیکھ ہی رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.